رمضان الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. خیر قاری صاحب، ترجمہ پیش کر رہا ہوں. یہ نبی مکرم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ کے ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں، اور خونی رشتہ دار اللہ کی کتاب میں دیگر مومنین اور مہاجرین کی نسبت تقسیم وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو. یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ.
بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت اس کا ترجمہ، اور قاری نعمان نے بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک رمضان الکبیر یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں فیضہ ریاض اور میرے ساتھ ہیں محمد رضوان سرور۔ ہم دونوں کی طرف سے آپ کو یہ جو ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے یہ افطار ٹرانسمیشن لے کر آتے ہیں، جس میں ہم مل کر اور ہماری پوری ٹیم مل کر، جس میں ہم اللہ کے حضور یاد کرتے ہیں اللہ کو، جس میں ہمارے مہمان ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، مل کر ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا طلب کرتے ہیں اور معافی کی دعا طلب کرتے ہیں۔ اور آج رحمت کے عشرے کا آخری روزہ ہے، آج 10واں روزہ ہے، اور جو پہلا عشرہ ہے اس کو ہم الوداع کریں گے، اور اس میں ہم جو دعا کرتے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی ہی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی ہی دعا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو بارآور کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو رحمت برسانے والے ہو، بخشش کرنے والے، تو ہم پر رحمت برساؤ۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، تو پھر ماں تو اس کا تو دل جو ہے وہ بہک جاتا ہے کہ اگر اس کے بچے کو کچھ ہو جائے تو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کیسے ہمیں چاہے گا کہ ہم گناہ کریں اور دوزخ میں چلے جائیں۔ وہ تو ہمیں موقع ایسے دے گا، اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، تھوڑا سا فیل کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ایسے موقع ملتے ہیں کہ ہم کسی کا دل جیت سکتے ہیں، ہمیں روزانہ ایسے موقع ملتے ہیں کہ ہم کسی کی دعا لے سکتے ہیں، ہم وہ خود موقع گوا دیتے ہیں اور ہم اللہ کو خود ناراض کر دیتے ہیں۔ بالکل فضا، اور بڑی خوبصورت یہ بات آپ نے کی، بڑا خوبصورت میسج ہے۔ آج چونکہ 10واں روزہ ہے اور رحمت کا، ویسے تو پورا سال اور خاص طور پر رمضان رحمتوں کا ہی ہے، مگر بالخصوص جب پہلے عشرے کی بات ہوتی ہے، یہ رحمتوں کا عشرہ ہے اور آج اختتام پذیر ہو رہا ہے اور ہم انشاءاللہ بخشش کے عشرے میں چلے جائیں گے، مگر ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں یہ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ ناظرین 10واں روزہ ہے، آج یوم وفات ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ آپ طیبہ، طاہرہ، صدیقہ، عابدہ، زاہدہ تھیں۔ ناظرین کرام، حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ جو کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سرداران جوانان جنت حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو وہ ہیں کہ جن کو 25 سال تک کی رفاقت کا ساتھ ملا سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ ان کی حیات مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، موتیوں کی سکن کی ملکہ ہیں اور سیدہ قریش ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ان کی شان میں گفتگو کریں گے اپنے پروگرام میں۔ ہمارے اگلے سیگمنٹ میں ممتاز کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ناظرین، رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر میں آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ آج بات ہو رہی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے حوالے سے۔ ناظرین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ان کی سخاوت کی بات کر لیں اور ان کی صبر و استقامت کی بات کر لیں یا پھر ان کی دور اندیشی کی بات کر لیں، رفت و پاک دامنی کی بات کر لیں، تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بے شک وہ والدہ بطول ہیں، وہ زوجہ رسول ہیں، اور وہ خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو سرداران جنت حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان ہیں، ان کی شان کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے درمیان ممتاز عالم دین موجود ہوں گے، ہمارے درمیان پروفیسر علامہ سید رضوان ترابی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان معظم ادریس صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کیا کہیں گے آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، کس طرح سے روشن ڈالیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ جی، تمام عالم اسلام رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی سعادتیں اور برکتیں سمیٹ کے پہلے عشرے کو آج الوداع کر رہا ہے، اور میں نیوز 1 کی تمام ٹیم کو، آپ سب کا بہت ہی ممنون ہوں کہ آج آپ تاریخ اسلام کے انتہائی اہم واقعے کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اتنی بڑی ہستی کہ ہمارے الفاظ چھوٹے پڑ جائیں، ان کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی ہستی کہ جس کو سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے، اتنی بڑی ہستی جس کو سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون ہونے کا شرف حاصل ہے۔
इतनी बड़ी हस्ती जिसको सबसे पहले नमाजी होने की खातून होने का शर्फ हासिल है, जद्दाए हसनैन शरीफैन, मादर बतूल हजरत अली अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती को खुशदामन, इतनी बड़ी रफीका रसूल कि जिनके रुखसत होने पर रसूल खुदा ने इतना बड़ा गम मनाया कि इस साल को आमुल हुज़्न करार दिया, जिस साल में जनाब खदीजतुल कुबरा की वफात हुई और रसूल खुदा के मुरब्बी चचा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफात हुई। इन दोनों हस्तियों का एक के बाद दीगरे दुनिया से गुजर जाना रसूल खुदा पर इतना शाक गुजरा कि रसूल खुदा ने पूरे साल को ही आमुल हुज़्न, गम का साल करार दिया। आज हम हजरत खदीजा पर गुफ्तगू कर रहे हैं। जब हम हजरत खदीजा की हयात तैयबा को देखते हैं तो मैं नाचीज जो हूं, मैं उनकी हयात तैयबा को 3 अदवार में देखता हूं। एक दौर है अक़दे रसूल खुदा से पहले, एक दौर है अक़दे रसूल खुदा के बाद जो कि क़ब्ल बिअसत इस्लाम है, सही, और तीसरा दौर जो है वो है इस्लाम के नज़ूल के बाद। बस एक एक जुमला तीनों पर सुन लीजिए जी। फिर मैं अपने मेहमान को गुजारिश है कि हजरत खदीजतुल कुबरा वो हस्ती हैं कि जिनको इनके बाबा जनाब खवैलद ने उस दौर में अपना वारिस करार दिया जब बेटियों पर जुल्म सितम हो रहे थे, जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, तो जनाब खवैलद ने उस दौर में अपनी बेटी को अपना वारिस करार दिया। और हजरत खवैलद इतनी बड़ी मोतबर, परहेजगार, मुत्तकी और इतनी बड़ी हस्ती हैं कि जिनकी निगाह इंतखाब विरासत जिस बेटी पर ठहरी, उस बेटी ने अपनी विरासत के इंतखाब को इतना बड़ा साबित किया कि तारीख जो है वो आज भी गंग है कि जिस दौर में बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, उस दौर में जनाब खदीजा ताहिरा और तैयबा का लक़ब पाके दुनिया में रह रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी बात जो है जनाब खवैलद की, जनाब खवैलद ने हजरत खदीजतुल कुबरा को जो अपनी दौलत का, जायदाद का जो वारिस बनाया है, तो उनकी निगाह इंतखाब इतनी बुलंद थी कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने उस दौर में मलिकतुल अरब का टाइटल हासिल किया। सुभान अल्लाह। अब देखिए बड़े बड़े रऊसा और उमरा, बड़े बड़े रऊसा उमरा जनाब खदीजा के दरवाजों पर खड़े होकर सलाम किया करते थे, अस्सलामु अलैका या मलिकतुल अरब, अरब की मलिका हमारा सलाम। तो उसके बाद अगर हम रसूल खुदा के अक़्द के बाद जनाब खदीजतुल कुबरा को देखते हैं तो रसूल खुदा खुद फरमाते हैं, किसी की कोई रावी की रिवायत नहीं, रसूल खुदा का फरमान है कि खदीजा मेरी इतनी मोतबर और मुकम्मल तरीन बीवी है कि खदीजा के होते हुए मुझे दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं। जब हम बेसत इस्लाम के बाद, ऐलान नबूवत के बाद हजरत खदीजा को देखते हैं तो आप सब बेहतर जानते हैं कि रसूल खुदा जब तबलीग दीन कर रहे थे, जा रहे थे गलियों में, बाजारों में, ताइफ में, तो रसूल खुदा पर जुल्म होते थे, रसूल खुदा पर सितम होते थे, कांटे बिछा जाते थे, पत्थर मारते थे, लोग दीवाना कहते थे। तो हजरत खदीजा क्या कहती थी जब रसूल खुदा घर तशरीफ लाते? हजरत खदीजा फरमाती, या रसूलल्लाह, मुझसे आपके ये दुख बर्दाश्त नहीं होते, या रसूलल्लाह, मैं आपके इस दुखी चेहरे को मैं नहीं देख सकती, या रसूलल्लाह, पूरे अरब में कोई ऐसा रईस नहीं है, कोई ऐसा अमीर नहीं है जो खदीजा का, आपकी इस कनीज का मकरूज ना हो। या रसूलल्लाह, मैं आपसे हाथ बांध के गुजारिश करती हूं कि खाना काबा में एक पर्दा लटका दीजिए, एक तरफ मैं बैठ जाती हूं, दूसरी तरफ तमाम रऊसाए अरब बैठ जाते हैं और कोई भी एक नहीं है जो मेरा मकरूज ना हो। या रसूलुल्लाह, मैं आपकी नबूवत की कसम खा के कहती हूं, या रसूलुल्लाह, वो आपके और अल्लाह की वहदानियत का और आपकी नबूवत का कलमा पढ़ते जाएं कि मैं अपना कर्ज उन्हें माफ करती जाऊं। इतनी बड़ी हस्ती और अपना सारा मालूम मता हुजूर की खिदमत में निछावर कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो मुकम्मल खातून है। अगर कोई इस दुनिया में कोई किसी को टाइटल देना चाहिए तो वो मुकम्मल खातून का शायद उनकी जात के अलावा किसी और को नहीं जाता है। मैं मौजम साहब आपकी तरफ आती हूँ। जैसे हम हजरत खदीजा की सीरत पर बात कर रहे हैं, हम बचपन में इस्लामियात की किताब में उनके मज़ामीन भी, उन पर जो सवाल जवाब होते थे वो भी पढ़ते थे।
مگر ان کی زندگی کی کچھ واقعات میں چاہوں گی ہائی لائٹ کریں، اور اسپیشلی آج کی جو خواتین ہیں اور جو ورکنگ ویمنز ہیں، وہ بھی تو ایک کام کرنے والی خاتون تھی نا، ان کے لیے ان کی حیات طیبہ سے کیا میسج ہے؟ جی بہت شکریہ. جس طرح علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت آسان انداز میں ان کی زندگی کو ہائی لائٹ کیا، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کہ جن کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی نمائندہ، یعنی اس دین پر آج جس پہ کروڑوں نہیں اربوں انسان اس وقت جس پہ کاربند ہیں، اس میں جس کو اولین حیثیت حاصل ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا کریڈٹ ہے، بلکہ ایک حدیث کے تناظر میں دیکھا جائے تو جو شخص کسی کام کی ابتدا کرتا ہے نا، اس کے پیچھے جتنے چلنے والے ہیں وہ سب ان کا اجر بھی سمیٹتا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو ان کی شخصیت میں بہت بڑی نظر آئے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کو کسی ایک دن تک محدود نہیں کرنا چاہیے. ان کی زندگی ہمارے لیے ہر لمحہ، ہر دن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بالعموم ساری امت کے لیے اور خاص طور پر ہماری خواتین کے لیے. اس میں بطور ماں ان کا رول بڑا خوبصورت ہے، بطور زوجہ ان کا رول بہت خوبصورت ہے، پھر بطور جس طرح بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے پورا مال انویسٹ کر دیا، تاجر تھیں، بطور تاجر ان کا رول ہمارے سامنے ایک بہت خوبصورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اسلام سے پہلے جس طرح علامہ صاحب نے کہا، ان کے لیے ایک لقب معروف تھا طاہرہ، یعنی پاکیزہ عورت، جن کے کردار کے حوالے سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. حالانکہ جو خاتون ٹریڈنگ کرتی ہے، جو معاشرے کے اندر جس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، بات چیت کرنا ہے، اس کے بارے میں ایک یہ تصور ہونا کہ یہ طاہرہ عورت ہے. اور پھر ان کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد کی بات ہوئی تو پھر پورے مکے نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی جو ہے نا وہ بے مثال تھا، تو پورا مکہ جو ہے وہ اس بات پہ متفق نظر آیا کہ واقعتاً یہی دو شخصیات تھیں جن کا آپس میں عقد بنتا تھا. اس کے بعد یہ جو ہے نا جب وحی کا آغاز ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ غار حرا سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت تھی، کیونکہ یہ ایک بہت ایک سسپینسو سا انداز تھا، فرشتے نے آگے یہ نہیں بتایا کہ میں جبرائیل ہوں اور وحی آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی میں گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی، مجھے جو ہے نا کمبل اڑا دو. تو وہاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لفظ استعمال کرتی ہیں، وہ 5-6 جملے جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے. اپنے خاوند کو کس طرح سے آپ نے اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے. اس میں جو پہلا لفظ وہ استعمال کرتی ہیں وہ یہ ہے جو حدیث میں آتا ہے، واللہ، مجھے اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ نے کبھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ جیسی شخصیت جو ہے نا وہ کبھی اس کو نقصان ہونے والا نہیں ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، سب سے پہلی آپ میں خوبی ہے آپ تو رشتوں کو آپس میں ملاتے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو قریب کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، آپ توڑنے کا کام نہیں کرتے. اچھا، اس کو اگر آپ اس واقعے کے ساتھ تھوڑا سا کریں کہ جب آپ 35 سال کے تھے آج سے، یعنی اس واقعے سے 5 سال پہلے جب مکہ میں تعمیر کعبہ دوبارہ ہوئی تھی اور حجر اسود کو دوبارہ رکھنے کا مرحلہ تھا، تو اس وقت پورے مکے کے اندر خون خرابہ ہونے والا تھا. اس وقت جو ڈیسیژن کیا اور پورے مکے کو خون سے بچایا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ تھا کہ سارے سردار آئیں گے اور ایک چادر کے اندر جو ہے نا پتھر کو رکھا جائے گا اور اس پتھر کو سارے سردار اٹھائیں گے. تو اتنا شاندار فیصلہ تھا کہ سارے مکے والے سمجھ رہے تھے کہ ہم بھی اس کام کے اندر شریک ہیں. تو اس میں آپ نے پورے مکے کو خون سے بچا لیا. تو اس میں وہ سیدہ عائشہ آپ کو، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا قرض اتارتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. پھر اس کے ساتھ ہی صرف یہاں تک بس نہیں، اس کے بعد پھر اپنے کزن کے پاس لے کے جاتی ہیں جو کہ تورات کے حافظ تھے، اور پھر وہ جو ہے نا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تسلی والے بات کرتے ہیں کہ جی آپ اللہ کے نبی ہیں. اور یہ وہی مطلب جو ایک حق ادا کرنا چاہیے ہے ایک بیگم ہونے کا، وہ انہوں نے حق ادا کیا، مکمل ساتھ کھڑی ہیں، اپنا مال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہاں میں ایک حدیث جو ہے نا وہ جی بالکل گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، بڑا اہم یہ ٹاپک ہے، مگر ابھی وقت شارٹ سے بریک کا. ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا.
ناظرین، رمضان الکبیر میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بات ہو رہی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ان کی شان کے حوالے سے۔ ناظرین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اولین حامی رسالت ہیں، پشت پناہ نبوت ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں، اور ان کی شان میں ہم بات کریں علامہ صاحب۔ آج خاص طور پر جس طرح بات ہو رہی تھی، وہ بزنس وومن رہیں اور انہوں نے ٹریڈنگ کی، آج کے دور میں بھی جو ورکنگ وومن ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، طیبہ طاہرہ، اور وہ بزنس بھی اس طرح اتنا وسیع بزنس جو کہ آج تک ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں الحمدللہ، تو کیا میسج ہے؟ میں آپ کے سوال کو ذرا تھوڑا سا اور واسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ صرف ورکنگ وومن نہیں بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تمام عالم نسوانیت کی ترجمان بھی ہیں اور ان کی علم بردار بھی ہیں، جنہوں نے خود رسول خدا کی طرف اپنا رشتہ بھیجا۔ جی بالکل صحیح۔ دیکھیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو بے شمار رشتے، بڑے بڑے روسا عمرہ جو ہیں وہ رشتے بھیج رہے تھے، لیکن لگتا ہے کہ حضرت خدیجہ کسی کے انتظار میں تھی۔ حضرت خدیجہ کا رسول خدا کی طرف اپنا رشتہ خود بھیجنا، اس پر بحث بہت ہو سکتی ہے، لیکن میں دو باتوں کا اظہار کرنا چاہوں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ اپنا رشتہ بھیج کر تمام دنیا کی خواتین کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ وہ اپنا رشتہ کرنے میں خود کتنی مجاز ہیں۔ اور دوسری بات تمام روسائے عرب اور عرب کے مکے کے بدوؤں اور کفار کا رشتہ ریجیکٹ کر کے، رد کر کے رسول خدا کی طرف رشتہ بھیجنا اس امر کی دلیل ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ خدیجہ طیبہ ہے، خدیجہ طاہرہ ہے، خدیجہ کا معیار اگر ہو سکتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو انہوں نے تجارت کی ہے، تجارت میں انہوں نے جو اصول وضع کیے ہیں وہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہیں، وہ مردوں کے لیے بالکل۔ رسول خدا نے جب ان کا سامان جو ہے وہ لے کے جب شام کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے اپنے اصول وضع کیے۔ جناب خدیجہ جو ہے وہ اپنے اصول وضع کر چکی تھی۔ جناب خدیجہ اتنی مالدار خاتون تھی، اندازہ کیجئے تاریخ میں ملتا ہے کہ 80,000 سے زیادہ اونٹ، جو آج کے دور میں اگر آپ کنٹینر کی مثال دے دیں تو 80,000 سے زیادہ اونٹ جو ہے ان کا تجارت کے لیے صرف عرب میں نہیں، شام میں نہیں، فلسطین میں نہیں، پوری دنیا میں جاتے۔ ٹھیک ہے۔ اور حضرت خدیجہ بینگ اے لیڈی، بینگ اے خاتون، اتنی ذہین اور سمجھدار تھی کہ انہیں کبھی اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں کبھی نقصان نہیں ہوا۔ اور رسول خدا جب ان کا سامان لے کے جا رہے تھے تو رسول خدا نے ایک اصول متعین کیا۔ اتنے مردوں سے ذہین تھی نا، جو اتنا بڑا کاروبار مینج کر رہی تھی۔ جی بے شک، رسول خدا نے ایک اصول متعین کیا کہ پرافٹ اگر کم کر دیا جائے تو سیل بڑھ جاتی ہے۔ ہاں بالکل صحیح۔ اور اسی اصول پر تمام دنیا کا بزنس جو ہے وہ آج چل رہا ہے۔ پروفٹ مارجنز کم ہو جہاں پر۔ تو یہ اصول جو ہیں جو تجارت کے ہیں یا بالکل ٹھیک عالم نسوانیت کے ہیں یا رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزارنے کے ہیں، تو یہ سارے الحمدللہ۔ موضوع صاحب یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی اگر پوری زندگی کا اگر ان کو سمرائز کیا جائے، ویسے تو مطلب اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے، اگر میں کہوں کہ کچھ سنہری اصول جو کہ ہمیں اپنا لینے چاہیے ہیں، ڈھال لینے چاہیے ہیں تاکہ اصلاح ہو جائے ہماری، کیونکہ خواتین کی خاص طور پر، تو کیا کہیں گے اس پر؟ جی بہت اچھا کویسچن ہے کہ ان کی زندگی کے کوئی اہم ایسے اصول جو کہ ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں، تو اس حوالے سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کے فضائل پہ تو بہت لمبی بات ہے، لیکن ایک بات جس کو میں سمجھتا ہوں کہ لازمی ہائی لائٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم اصولوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی تھوڑی دیر میں سیدہ خدیجہ آئیں گی اور آپ ان کو میرا بھی سلام کہیے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے نام سلام بھیجا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بطور خاتون نہیں پر پوری انسانیت میں ان کو یہ ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام اور جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کے نام سلام بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بات ہے ان کی زندگی کے اصولوں کی، تو اس کو بھی ہم ایک حدیث کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ایک محبوب زوجہ تھیں،
وہ کہتی ہیں کہ وہ فوت ہو چکی ہیں، ظاہر ہے جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. تو سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب بھی قربانی کا موقع آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو اس میں سے حصہ بھیجو. ارے واہ. تو کہتی ہیں کہ مجھے کسی زندہ زوجہ کے بارے میں بعض دفعہ رشک پیدا نہیں ہوا کہ کاش اس طرح ہمارے بارے میں سوچتے جتنا ان کی وفات کے بعد ان کے بارے میں رشک آتا تھا کہ اتنی محبت. تو کہتی ہیں ایک دفعہ میں نے اظہار کر ہی دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وجہ آپ نے بات کی نا کہ بھی ان کے اصول کیا ہیں. جی جی جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاجک بتائی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو اس نے میری تصدیق کی. سبحان یعنی اللہ. عورت ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اب اتنا سخت ماحول تھا مکے میں لیکن انہوں نے نبی اور برے وقت میں جو کھڑا ہوتا ہے نا وہی یاد رہتا ہے. یہی تو کریکٹرسٹک ویلیوز ہیں. سر ٹائم بڑا شارٹ ہے، معذرت میں آپ کو I have to cut you in a half، لیکن یقین جانیے اتنا خوبصورت محفل اور اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، بریک لینے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ شخصیت اتنی بڑی ہے جن کی گفتگو ہو رہی ہے. بٹ وی ہیو ٹو گو آن اے بریک. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی تھی بریک سے پہلے بھی، اور اب ہمارے جو نئے مہمان ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ہمارا یہ جو ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہے یہ افطار تک اسی طرح سے جاری رہے گا. اور ابھی ایک بڑی ہی معروف شخصیت، وہ شخصیت جس کو آپ ٹی وی میں تھیٹر میں دیکھتے ہیں اور آپ نے انہیں بلیک اینڈ وائٹ کے ٹائم پہ بھی دیکھا ہے، پھر رنگین ٹیلی ویژن کے ٹائم پہ جو دیکھا ہے، اور پھر وہ جو میسج لے کر آتے تھے، جو مطلب میں جب وہ نام لوں گی 50-50 کا کہ مطلب وہ سب سے جو فیمس جو ان کا بہت رہا ہے جہاں سے وہ شہرت کی بلندیوں تک گئی ہیں، وہ مطلب وہ اتنے خوبصورت انداز میں ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. اور ماشاءاللہ میں یہ حیران ہوں کہ ہمارے پاکستان نے ترقی کیا کرنی ہے کہ جن برائیوں کو وہ ہائی لائٹ کر کے گئی تھی وہ ابھی تک وہی کی وہی ہے، کچھ نہیں بدلا، وہاں پہ اضافہ ہی ہوا ہے. تو بڑی پیاری ہماری ایکٹریس زیبا شہناز نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میڈم وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بالکل آپ لوگوں کو بھی السلام علیکم. یہ ہمارے قوال دانش عرفان، بڑی پیاری کوئی قوالی ابھی ہم ان سے سنیں گے بھی، آپ کو بھی سنائیں گے. بڑے اچھے انہوں نے ایک ہی جیسے ایک جیسا اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اور سفید رمضان کے حساب سے بڑا ماشاءاللہ جس کی بھی یہ سوچ ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. کیونکہ جب بہت زیادہ رنگین ہوتے ہیں نا تو قوالی میں اتنا مزہ نہیں آتا. آپ لوگ کا ڈریس بہت پیارا ہے ماشاءاللہ. میڈم ماشاءاللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ابھی بھی ینگ لگ رہی ہیں فضا. ہاں میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، صحت مند رکھے. آپ اسی طرح مجھے تو کافی بزرگ لوگ ملتے ہیں تو میں کہتی ہوں میں قائد اعظم کے جلسوں میں نعرے نہیں، لیکن میں نے بلیک اینڈ وائٹ میں کام نہیں کیا، میں 80s سے کام کر رہی ہوں. 80s سے کام کر رہی ہیں. بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ بہت پرانا ہے، بہت پرانا سسٹم چل رہا ہے. لیکن ہم نے آپ کو پی ٹی وی پہ دیکھا ہے، جو وہ پی ٹی وی کے ٹائم پہ ڈراماز میں جو کام کر رہے تھے. لیکن رمضان میں آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ ابھی آج تو آپ ہمارے ساتھ افطار کر رہی ہیں. رمضان میں میری بڑی پیاری مصروفیات ہے کہ میں وہ بچہ بچپن سے ہوں جو روزے رکھنے والا ہے. سب سے پہلے تو یہ کیونکہ اپنے امی ابا کو روزے رکھتا دیکھا اور بچپن سے ہی باپ نے ہماری نماز پہ ہمیں قائم کروایا 7 سال کی عمر میں. تو فرام دا فیملی جو ہے ماشاءاللہ روزہ اور نماز کے پابند ہے. پھر گھر سے جس بچے کی ایسی تربیت ہوتی ہے نا، تو ہم لوگ آیوں پہ پلے ہوئے بچے نہیں، اماں پہ نانا دادی سب وہ سمجھانے والے. تو میں آج کی بچیوں کو بھی یہی بولوں گی کہ پلیز آپ لوگ نا اپنے بچوں کو خود سنبھالیں پالیں. میں آپ کو ایک مزیدار بتاؤں، میری ایک جاننے والی ملی، وہ کہنے لگی کہ میں اپنے بچوں کو جو سنبھال رہی ہوں تو اس کے لیے خود نہیں سنبھال سکتی تھی تو میں نے ایک آیا رکھی ہے. تو میں نے کہا آج کل تو حالات ایسے ہیں تو میاں کا پورا ہو جاتا ہے جو تنخواہ ہے. کہتی نہیں میں خود ان کے لیے کام کرتی ہوں آیا کو پیسے دینے کے لیے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی ہے کہ میں جاب کرتی ہوں، جاب اتنی عقل مند اپنے بچے سنبھالنے کے لیے جو آیا رکھی ہے اس کے لیے جاب کرتی ہے، وہ پیسے لا کے آیا کو دیتی ہے. تو نالائق خاتون آپ گھر میں خود ہی رہو، بچے کو خود کیوں نہیں سنبھالا جائے؟ جو اس کو تنخواہ ملتی ہے وہ رکشے کو اور جو آپ آیا کو دے دیتی، جو آپ اپنے بچوں کی خود تربیت یہ عقل مندی ہے. آج کل کی بچیوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز شو بازی میں نہیں آئیں اور یہ نہ سوچیں کہ میرے گھر نوکر ہے تو میرا سٹیٹس بڑھ جائے گا. نہیں، اپنے بچوں کو اپنی گود میں لے کے پیار کر کے وہ باتیں سمجھائیں
جو ہمارے دور میں نانی دادی خالہ اب تو بچیوں کو ایک تو اکیلے جلدی رہنے کا شوق ہوتا ہے کہ میرا گھر اکیلا. فلیٹ والے بھی اسی لیے زیادہ فلیٹ بنا رہے ہیں کہ وہ اپنے کمرشل میں بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا جنت ہوگی آپ کے لیے. یہ بہت ساری لڑکیاں بھی ناراض ہوگی, ابھی بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض. اچھا یہ نہیں آپ ریالٹیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں نا, کرنا چاہیے بیٹا. اب یہ پری اسکول جو آ گیا کہ 2.5 سال کے بچے کو آپ لیں گے اسکول سے, مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ پہلے 5 سال کا تھا, اب پری اسکول سٹارٹ ہو گیا ہے جو کہ پریپ سے پی جیز کے بچوں کو لیتے ہیں, اور اس میں ایج لمٹ کیا ہے 2.5 سال, 3 سال سے اوپر کے بچے کو نہیں لینا. بزنس مین ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ بزنس کے کون سے نئے طریقے ہونے چاہیے. اب یہ ماؤں نے موقع دیا ہے تو اس طرح کی وہ بھی آفرز لا رہے ہیں نا, وہ تربیت. میں نے کہا ماؤں نے موقع دیا نا اس طرح بچوں کے, جب خود ماؤں کو بہکایا گیا, اور آج کل کی مائیں بہکتی بہت جلدی ہیں. ہماری جو پرانی مائیں ہوتی تھی وہ بہکتی نہیں تھی, وہ اپنے بچے کو خود ٹرین کرتی تھی, خود سنبھالتی تھی, دکھ اور سکھ تربیت. دیکھیں آپ کیوں کہتے ہو کہ پرانے لوگوں میں تربیت ہوتی, کیوں؟ ہم اپنے بچے سے شکایت کرتے ہیں, آپ کے بچے کو بیچارہ کوئی بزرگ بتانے والا ہی نہیں ہے. ہم تو اٹھتے بیٹھتے تھے, ہمارے بڑے بولتے تھے ایسے کھڑے ہونا ہے, ایسے بیٹھنا ہے, ایسے اٹھنا ہے. اور روزہ اگر بڑے رکھ رہے ہیں تو بچے رکھتے تھے. اب بیچاری مائیں کام کرتی ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں, بچہ کہتا مما نے نہیں رکھا میں کیوں رکھوں. تو بس یہی ہے. تو آپ بتائیں نا کہ یہ ماں نہیں کرتی, یہ جو وقت ہے نا اس میں ایک دوسرے سے جو مقابلہ بازی ہے نا, دین سے بھی دوری ہو گئی ہے, پھر روایات سے بھی دوری ہو گئی ہے, اور آنے والے جو ہماری نسل ہے اس میں ان کو تو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہو. اصل میں بچے یہ نقل بہت ہو گئی ہے. آپ دوسرے لوگوں کو دیکھ کے, دوسروں کی روایتوں کو, دوسروں کی ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ یہ تو سوچیں کہ آپ کا اپنا دین کیا ہے, آپ کے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تربیت دیتے ہیں, ان کا گھرانہ کیا تربیت دیتا ہے, ان کی بیگمات کیا تربیت دیتی ہیں. آپ پہلے وہ تو دیکھیں. اگر آپ دیکھیں گے ایک دوسرے ملک کا چینل اور وہاں سے آپ بات کریں گے تو آپ کا بچہ یہی بولے گا کہ دادا کو کون سی لکڑی میں جلانا ہے. اس کو تو نہیں پتا کہ دادا کو قبر میں جانا ہے, قبرستان, نہ اس کو قبرستان پتا ہے. وہ تو ڈرامہ دیکھ رہا ہے, جو ماں ڈرامہ دیکھ رہی ہے وہ وہی دیکھ رہا ہے. تو آپ اپنی تربیت کے لیے, اپنے دین کو بچے میں ڈالنے کے لیے پہلے تو آپ کو عمل کرنا ہے. میری ماں نے اگر نماز پڑھی ہے تو میں نے اس کو فالو کیا نا. میرے باپ نے اگر قرآن پڑھا تو میں نے دیکھا میرے والد قرآن پڑھ رہے ہیں تو میں نے بھی پڑھنا سیکھا. ایگزیکٹلی جو آپ یہ ساری چیزیں اسی طرح. روزہ ہے, گھر میں اگر ماحول ہے, دادی مامی خالہ, اب تو اتنا اکیلا پن ہو گیا کہ بڑے ہیں ہی نہیں گھروں میں. بڑوں کو تو بالکل سائیڈ لائن لگا دیا نا, کھڈے لائن. بڑوں سے برکت ہے گھروں میں, اور بڑوں کی برکت ہے. جس گھر میں دیکھیں جہاں فیملی سسٹم ہے وہاں بچے ایسے مزے سے پلتے ہیں, ایک بڑا یہ بتاتا ہے, ایک بڑا وہ بتاتا ہے. اسی طرح بچہ جو ہے ایک ایک چیز سیکھتا ہے. وہ اسکول کے بعد گھر ہی ایک مدرسہ ہے نا, ایک اسکول ایک گھر ہے, دو جگہ. ہم نے جو سیکھا اپنے گھر سے یا اسکول سے سیکھا. ایسے ہی. اور آپ نے ڈراموں کی بات کی کہ جو آپ ٹی وی پہ دیکھ چھوڑو نا ڈراموں کی کیا بات کری, گھر کی بات کر. لیکن رمضان شریف ہے, کوئی برائیاں سے کچھ اچھا دور سے ڈراموں کی بات. اب ڈراماز اس طریقے سے بن بھی نہیں رہے ہیں. مطلب آپ پہلے میسج ہوتا تھا, مطلب آپ جیسے اداکاری کر رہی تھی, آپ کو صدارتی ایوارڈ ملے, تمغہ امتیاز ملا, مطلب, اور پھر ایک وہ ایسا سٹوری بلٹ ہوتی تھی جس میں آپ کو پڑھ کے بھی لگتا تھا کہ اچھا ہم کو ڈیلیور کر رہے ہیں تو سوسائٹی کے لیے کچھ اچھا ہوگا, ایک میسج ہوگا. اب ڈراماز آئی تھنک اس طرح سے بن بھی نہیں رہے ہیں کہ جس میں ایک پازیٹیو میسج آئے گا. اب تو صرف لڑائیاں دکھا رہے ہیں. کمرشل ہو گیا نا بیٹا. دیکھو دنیا جو ہے نا وہ کمرشل کی طرف چلی گئی. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو چیز دکھائی جاتی تھی, روایت دکھائی جاتی تھی, کہانیاں, یہ اپنے آپ کی, میرے دکھ کی, سکھ کی, اور اگر برا کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا. اب یہ نہیں ہے, اب کمرشلائز ہے. پہلے جیسے پاکستان ٹیلی ویژن پہ ہم کام کرتے تھے تو ہمارا پروڈیوسر باقاعدہ ٹرین ہوتا تھا, جتنے کیمرہ مین ہیں وہ ٹرین ہوتے تھے. اب جو ہے نا اب وہ دور نہیں رہا. اب ہر چیز تیز ہے, ہر چیز میں یہ ہے کہ کس طرح پیسہ کمایا جائے. تو ہر آدمی مجبور ہے پھر اسی دوڑ میں وہ شامل. کیا چیز مارکیٹ میں بکتی ہے یہ چیز دیکھی جاتی ہے, وہ دیکھتے ہیں. اب ٹک ٹاکر ہم سے آگے نکل گئے کہ فالوور کتنا ہے. ایون دین کہ اب ڈراموں میں بھی ان کو کاسٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں ان کی فین فالوئنگ کتنی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کام کیا کیا, یا اس کو تمغہ امتیاز ملا, اس کو حسن کارکردگی ملا, یہ نہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لائکنگ کتنی ہے. سوشل میڈیا کا ٹائم ہے نا, سوشل میڈیا تو بالکل ایسے جتنی لائٹیں جل رہی ہیں
अभी अगर बिजली चली गई सब अंधेरा खत्म हो जाए, क्या होगा? फिर क्या होगा? तो बिल्कुल ये सही। चीज है ना, अगर इसको समझे। मोबाइल की बैटरी डाउन होगी, आपका सारे का सारा नहीं, अभी YouTube बंद हो जाए तो ये सारे बच्चे उदास हो जाएंगे। दुनिया रुक जाती है। इतनी प्यारी प्यारी जो लड़कियां नजर आती है, कुछ भी नहीं नजर आएगा। गुफ्तगू का सिलसिला है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें चल रही हैं, इसी तरह से जारी है। एक ब्रेक Live की तरफ रखोगे जाना है, बिल्कुल ठीक है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है। स्टे विद अस। रमज़ान अल कबीर, ये खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन, इसमें आपको एक बार फिर से खुशामदीद है। किचन में मैं इस वक्त आ चुकी हूँ और किचन में आपको पता है हम रोज इस अज़्म का इजहार करते हैं, वही हाथ धोए बगैर आपने किचन के अंदर दाखिल नहीं होना है, क्योंकि आपके हाथों में आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, कहीं से भी गुजर रही हैं, कोई भी चीज़ उठा लेते हैं और आपको पता नहीं होता है। तो आपने हमेशा किचन में जब दाखिल होना है तो अपने हाथ जो है वो ज़रूर धोने हैं और उसके बाद आपने किचन के अंदर दाखिल होना है। तो मैंने जो है वो अपने हाथ धो लिए हैं और उसके बाद हम किचन में एंटर होंगे और फिर देखेंगे कि आज हमारे पास किचन में क्या है खाने को। और उसके बाद वैसे हाथ धोने के बाद ना एक मॉइस्चराइजर भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ड्राइनेस हो जाती है। लेकिन हमने अपने हाथ जरासीम से पाक कर लिए हैं, हाथ हो गए हमारे बिल्कुल साफ सुथरे, कोई भी जर्म होंगे साफ हो जाएंगे। लाइफ बॉय से जब आपने हाथ धोने हैं और उसके बाद आपने किचन में एंटर होना है, तो आप किचन में कोई भी चीज़ अपनी इफ्तारी जब तैयार करेंगे, किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ जरासीम से पाक होंगे और आप सेहतमंद इफ्तार बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं अंदर अपने किचन में, और किचन में हमारे साथ हमारे नदीम चीमा मौजूद है, हमारे शेफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप मुझे ये बताइए नदीम भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्र है मालिका। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एडम का बटर जो बटर, है जी, एडम्स का, उसको आप मेल्ट कर रहे हैं। Yes. आज बना क्या रहे हैं? आज हम जो है ना मैश पोटैटो बना रहा हूँ, जो कि स्टेक के साथ भी इस्तेमाल होता है और डिफरेंट जो है ना Yes, varieties के yes, साथ। yes, mashed potatoes. मैश पोटैटो और चीज ऑमलेट और स्पेनिश ऑमलेट। चीज ऑमलेट और स्पेनिश Yes. ऑमलेट, ये तो आपने मेरी मनपसंद चीज बना ली है। और ये मुझे कल रिकमेंड किया था रेसिपी फिजा मैम ने। फिजा मैम ने रिकमेंड की थी ये, जी मैंने ही रिकमेंड की थी। मैंने Yes. इनसे कहा था कि कुछ ऐसी चीज भी हो जो कि हम जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए भी होनी चाहिए, सहरी में भी हम खा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम इफ्तार में ही हर चीज को बनाएं। तो वो जो ज्यादा जो शौकीन है ना अंडों के, जिनको एग्स जिसके बगैर वो रह ही नहीं सकते, तो वो ये उनके लिए है। ये तो सहरी मैश में भी use कर पोटैटोज सकते हम हैं। बना रहे हैं, जो कि आप अक्सर देखते हैं कि फ्राइज के साथ जो उसके साथ होता है, स्टेक के साथ होता है, या साइड डिश में या साइड आइटम में आपके पास मैश पोटैटोज होते हैं, यहाँ पर फ्राइज होती है। तो हम आज ट्राई कर रहे हैं मैश पोटैटोज विद एडम्स बटर। और बटर की खास बात यह है कि इट इज बटर, ये कोई फैब्रिकेटेड कोई केमिकल वाला कोई चीज़ नहीं है। ये रियल में जैसे एक नेचुरल वे से बटर जनरेट होता है, बनता है, ये वैसा बटर तैयार हो रहा है। और साथ में अरे वाह, ये देखे तो सही बटर कितना मज़े का लग रहा है। ये देख रहे हैं आप बटर, इसके लुक देखें भाई, ये बटर एडम्स का है और एडम्स के बटर के साथ मैश पोटैटोस हमारे बन रहे हैं। ये वैसे कसम से इम्तिहान है, और स्पेशली जब मेरी पसंद की चीज़ बन रही है तो ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। दूसरा हम बना रहे हैं आज चीज़ ऑमलेट, और चीज़ ऑमलेट में भी हम एडम की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एडम की चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ड्रिंक रूह अफ़ज़ा के बगैर इफ्तार अधूरा है भाई, इसको इधर रखें। सबसे पहले हमने रूह अफ़ज़ा से ही तो इफ्तार करना है। इफ्तार का आगाज़ हमेशा रूह अफ़ज़ा से होता है, क्योंकि रिफ्रेशमेंट एक तो मिल जाती है आपको फ़ौरन ही, और एकदम से अच्छा खुशबूदार एहसास होता है। तो रूह अफ़ज़ा इफ्तार में सबसे पहले, और उसके बाद हमारा चीज़ ऑमलेट। अच्छा जी, चीज़ ऑमलेट में आपने कितने एग लिए हैं? ये मैं स्पेनिश ऑमलेट बना रहा हूँ, और इसमें स्पेनिश ऑमलेट, इसमें मैंने थोड़ा सा ओरिगानो, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून सॉल्ट मिक्स किया, और बटर के अंदर जो है ऐसे थोड़ा सा बनाऊंगा। और अब इसमें जो है ना बड़ी मजे की चीज है। अच्छा जी, ऑरिगेनो यूज किया है, बटर यूज किया है, नमक मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, 2-3 अंडे जितना भी आपको चाहिए है। यस, अब जो है ना इसकी बड़ी मेन चीज है कि मैंने जो है ना ये 50,000 दे के ये रेसिपी इंग्लिश ब्रेकफास्ट सीखा था। हम जो है हम ना इसमें इसके यूज अंदर करेंगे दूध। इसको तो साइड पे करें, इसके अंदर क्या मैं है? इसमें जो है ना स्पेनिश ऑमलेट। अच्छा, इसके अंदर स्पेनिश ऑमलेट बना है, ये जो इसकी अच्छा ये इसकी हालत इतनी अजीब सी इस वजह से, क्योंकि इसके अंदर मैं देख रही हूँ ये मैं रखूंगा इसके अंदर
अच्छा अच्छा अच्छा, ये नमक है। नमक है, नमक, और इसके अंदर स्टैंड आप कुछ नहीं ले सकते हैं अच्छा घर के कुछ भी अंदर। ले सकते हैं घर में, जैसे है वो कहते हैं घर के अंदर ओवन बनाना जो होता है ना, अच्छा, ये वो वाला है, ये होममेड ओवन है ये Homemade- बन रहा homemade है oven। जी, होममेड ओवन बन रहा है, ये स्पेनिश ऑमलेट बन रहा है यहाँ पर। ये आई थिंक मैश पोटैटोस तो हो गए हैं, अच्छा, ये क्योंकि ये please ऑलरेडी हमने मैश किए हुए बॉयल एग्स को कर लिया है। इसको बस बटर और ब्लैक पेपर के अंदर आपने इसको थोड़ा सा पकाना है कि एडम्स की खुशबू जो है ना मक्खन की, वो इसके अंदर आ जाए। और स्पेनिश ऑमलेट में ऑरिगेनो है, नमक है, मिर्च है, ब्लैक पेपर है, और फिर उसके अंदर जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है वो आप ऐड करें। ये स्पेनिश ऑमलेट क्या मजेदार Yes, किस्म का, और और साथ इसमें, में चीज- चैडर चीज यूज कर रहे हैं हम, या मोज़रेला भी यूज कर सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं, एडम्स की, Yes, और इसमें जो आपको पसंद है। वेजिटेबल बहुत ज्यादा है जी इसमें। अरे वाह। और वेजिटेबल्स में आपने इसमें कौन सी यूज की है? वेजिटेबल में टमाटो, ओरिगानो और ड्राई टमाटो, ओरिगानो ऑरिगेनो और और धनिया। अनियन, आपका प्याज, टमाटर, आप ये यूज कर सकते हैं। वैसे इसमें हरी प्याज नहीं डलती, मैं घर में जब बनाती हूँ मैं इसमें हरी प्याज यूज करती हूँ। यस, इसमें हरा प्याज भी डाल सकते हैं आप, मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, Mushrooms, ब्लैक ऑलिव yes. भी ऐड कर सकते हैं। जो ऑलिव्स ऐड करें, मशरूम्स ऐड करें, टोमेटोज ऐड करें, Yes. फिर उसके बाद आप इसको जो पोटैटोस है, आलू हैं, उनको कश करके वो इसमें थोड़े से ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया, कोरिएंडर वो यूज कर सकते हैं। मतलब आप इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, आप जितनी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर ले। मुझे तो जो घर में वेजिटेबल मिलती है वो मैं ऐड करके, और उसको फिर एक प्रॉपर एक ऑमलेट में सब कुछ डाल के, एक आपको फाइबर भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है, अच्छा, हर ये मैं चीज बना रहा मिल जाती है। हूँ चीज ऑमलेट। अरे वाह, अच्छा ये हमारा स्पेनिश ऑमलेट रेडी हो रहा था। चीज जी, ऑमलेट में स्पेनिश ऑमलेट अभी तैयार हो रहा है, चीज ऑमलेट। ठीक है। अब अच्छा, इसमें आपने इसमें यूज किया है दूध, मिल्क यूज करेंगे। अच्छा जी, और मिल्क यूज कर रहे हैं हम इसके अंदर। milk ये use हम करेंगे इसके अंदर, रेत के अंदर। अच्छा, ये और आपने नमक। नमक, जो नमक होता है उसको आपने पहले पूरा हीट अप करना है, Heat up करना उसके है। अंदर स्टैंड रख के, फिर उसके ऊपर आपने जो है वो अपना स्पेनिश ऑमलेट कोई भी शीशे के बर्तन में या पत्थर के बर्तन में आपने वो रख के और उसको ढक देना है। और उसको कितनी देर तक रहना है? मैक्सिमम कोई 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। और ये हमारा बन रहा है जी चीज ऑमलेट। चीज ऑमलेट। इसमें हमने यूज किया है बटर, बटर। एडम्स का बटर Adams यूज का किया है जी। ये अच्छा, देखिए। इसकी ना चीज ऑमलेट की इंग्लिश ब्रेकफास्ट की एक बड़ी टेक्निक है कि क्या दूध, जब दूध डालना है अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स इसकी करना। वो झाग निकलनी चाहिए। ओके ओके तो ये ओके। फ्लफी होता है। ये जब फ्लफी दूध- सा वो yes, उसके ऐसे राउंड Yes. राउंड उसके वो बन जाएंगे। yes, yes. तो लच्छेदार, जैसे लच्छेदार। पराठा होता है ना, ये लच्छेदार ऑमलेट बन जाएगा। ये चीज ऑमलेट की खूबी है। अब इसको जब हमने पैन के अंदर डालना है तो ये हल्का आप हल्का सहरी डालना में है। यूज कर सकते हैं। ये Mix हम आज करते हुए। आपको सहरी इफ्तारी जिसमें भी आपको, और स्पेशली बच्चे ये जो तंग करते हैं ना कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, तो इस किस्म की मजेदार चीजें जब आप उन्हें बना के देंगे, और ये फिर Light क्या बात है। ये बटर आपने जी, इसमें, हमारा- और बटर का, एडम्स के बटर का तड़का हमने होल्ड लगा दिया जी इसमें। और ये हमारे मैश पोटैटोस भी potato, रेडी हो गए आप इसमें- आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों की रेसिपीज रेडी हो रही हैं। Yes, क्या बात है इसमें जी। हम जो है ना वो इसमें हमने क्रीम भी ये ऐड कर बटर सकते को हैं हमने मैश कर पोटैटो के दिया अंदर। ऐसे। क्या बात है। ये हमारा, अच्छा इसको हमने इसको इस तरह से घर में कोई भी चीज जी, लेके इसको ऑयल ये- लगाएं। ऑयल लगा के मेरा ख्याल है कि मैंने ऑयल नहीं लगाया, लेकिन ये अच्छा ट्राई जी, करते इसको हैं। ऑयल लगा के, लेकिन ऑयल वो लगा पूरा के उसकी शेप तो आ गई है। हाँ, इसे हम थोड़ा सा लगाएंगे अच्छा, इसको ऑयल। थोड़ा सा वो ऑयल लगाएंगे तो फिर वो Yes, आसानी वो से बाहर आसानी निकल से आएगा। बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसको अच्छी तरह आपने एग को देख लेना है साथ साथ। मैं ऐसे चेक करता हूँ। हाँ, इसको अब क्या ऐसे पलट देना है? मैं पढ़ आप पलट दें, ऐसे ना हो कि आपकी शेप जो आप चाह रहे हैं यस, वो आने की बजाय कुछ और ही आ जाए। ये प्लीज आप उठाइएगा। ये आ गए, ये हो मैं चुका उसको है। कर लेती हूँ। ठीक हो गया। ऐसे वैसे आपने रेस्टोरेंट्स में देखे, ये आ गया जी, ये देखे। अच्छा जी, ऑमलेट। अच्छा, आपने उसको अच्छा किया ना, मैंने नहीं उसको किया। यस, आप रूम टेम्परेचर देखिएगा कि रूम टेम्परेचर कितना हो रूम चुका है। टेम्परेचर कितना है जी? अभी वैसे तो यहाँ पर देखेंगे, काफी मेरे heat है। साथ फिजा रह रहा है कि जो है ना वो भी हाफ शेफ जो है ना बन चुकी है। बन चुकी है जी। और- ये हो गया है, अभी तो 25 पे चल रहा है। यस, ये लेकिन हीट के तो बड़े, अरे वाह क्या बात है। और ये ये हमारे कलर पास, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम थोड़ा सा फ्लेम इसके कम करें। साथ हमें क्या अब इसमें मजेदार किस्म हम जो है ना का इसमें चीजी ऑमलेट, साथ में हम, मुझे कोक नजर आ रही है, चीजी Yes. ऑमलेट के साथ ये ठंडी कोक। अच्छा, चिल्ड कोक का अपना मजा है। और ये हम यूज कर रहे हैं इसके Cheese, अंदर cheese slice। चीज स्लाइस। ये मेल्ट हो जाएंगे जब इससे हम साइड इसकी। और उसके बाद अच्छा, इसको इसमें हम- हम मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। मशरूम चीज ऑमलेट। चीज ऑमलेट के अंदर मशरूम्स ऐड कर लें, Italian ऑलिव्स ऐड कर mushroom, लें, yes. पिकल्स ऐड कर लें,
that according to your taste. اور اگر آپ نے اس کو زیادہ چیزی کرنا ہے اس میں زیادہ چیز ایڈ کر لیں. اگر آپ بالکل ڈائٹ پر ہیں تو اس میں سے آپ یوک علیحدہ کر لیں, وائٹ ایگ یوز کریں اور اس کے بعد یہ چیزی آملیٹ کو انجوائے کریں ود ٹھنڈی کوک, چلڈ کوک. یہ دیکھا اس کا پورا فلیور ویسا ہی آ گیا. اور یہ 3 ایگ کے ساتھ بنتا ہے, بہت مزے کا بنتا ہے. قسم کا فلیور یہ آ آپ گیا. کا یہ ہمارا چیزی آملیٹ ریڈی ہو گیا ود بٹر کا بھی یوز کیا ہے. بٹر کا بھی. اچھا یہ ہمارے جو برتن خالی ہو رہی ہے نا, یہ ساتھ ساتھ آپ نے ویم سے واش کروا لینے ہیں, کیونکہ ویم چکنا کوئی بھی نہیں رہنے دے گا برتن. یہ جتنی بٹر اور جتنے بٹری اور جتنے یہ چیزی ہمارے ہو جاتے ہیں نا برتن, اس کے بعد ہم جو ہے اس کو یہ دیکھیں, یہ روزے سے پہلے یہ صحیح امتحان ہے کہ نہیں, کہ مطلب آپ نے یہ ہمارا جی یہ دیکھیں یہ فائنل لک ہے ہم نے یہ. اچھا وہ ابھی اسپینش آملیٹ ریڈی ہو رہا ہے. اسپینش آملیٹ یہ ہمارے چیزی آملیٹ ریڈی ہو چکا ہے اور اسپینش آملیٹ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے, اور یہ اس کے ساتھ ہم چلڈ کوک کے ساتھ اس کو کھائیں گے افطار میں. تھوڑا ہی ٹائم باقی بچا ہے. یہ دیکھیے جی چیز آملیٹ تو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. اور جب چھینٹیں آپ پہ آتی ہیں نا تو کپڑے آپ کے ہو جاتے ہیں گندے, لیکن سرف ایکسل سے آپ کے کوئی بھی کپڑے جو ہیں اگر وہ رہتے ہیں گندے تو سرف ایکسل. اچھا خود پرسنلی بھی لانڈری کرتے ہوئے میں بھی گھر میں سرف ایکسل ہی یوز کرتی ہوں. سرف ایکسل کا ایک فائدہ تو یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ وائٹ ایپرن ہے آپ کا, اس پہ کوئی بھی چھینٹ کوئی بھی داغ آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ جو اتنی نیٹنس اور کلیننس پتہ چل رہی ہے یہ صرف اور صرف سرف ایکسل کی وجہ سے ہے. اور یہ جو شیف کی جو ہوتی ہے نا, ہیڈ شیف نے پہنے ہوتے ہیں وہ اپنے وائٹ کلر کا جیکٹ اور کوٹ, ایک پراپر یونیفارم, وہ بھی سرف ایکسل. تو آپ کے بھی سرف ایکسل کی وجہ سے ہی یہ سب اتنی برائٹنس ہے. نیٹ اینڈ میرا کلین کوٹ اور میرا یونیفارم بہت نیٹ رہتا ہے سرف ایکسل میں, اور بہت اچھے کی جو ہے نا واشنگ کرتا ہے. واشنگ ہے سرف ایکسل کی. تو آپ نے سرف ایکسل سے جو ہے کوئی بھی داغ ہے بچے گا نہیں. آپ نے سرف ایکسل سے اپنے جو بھی جو شیف ہیں یا کپڑے, میں تو خود کچن میں جب آتی ہوں بڑا بچ کے کہ بھائی کوئی بھی چھینٹ ہلکی سی کپڑوں کے اوپر گر گئی تو پھر اس کے بعد کپڑے تو خراب ہوں گے, لیکن شکر ہے ہمارے پاس سرف ایکسل ہے. سرف ایکسل سے ہمارے کپڑے بڑے اچھے سے دھل جائیں گے, نیٹ اینڈ کلین, بالکل نئی جیسے لک آ جائیں گی. لیکن کچن میں اس وقت تمام چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں. مجھے جانا ہے بریک پر. افطار میں تھوڑا سا ٹائم باقی رہ گیا, آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ٹرانسمیشن اسی طریقے سے چل رہی ہے. کچھ مزید گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان الكبير. رمضان الکبیر یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے. اب چونکہ افطار کا وقت جو ہے نا وہ قریب آ رہا ہے, افطار ہمارے آگے سک چکا ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. بچے اس وقت پیارے سے ہمارے ساتھ ہیں جو کہ جن کی روزہ کشائی ہوتی ہے, اور ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے اور ہمیں آنسا بھی جو ہے وہ کہانیاں سنائیں گی. لیکن ہم چونکہ اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں, ان سے باتیں بڑی مزیدار قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. جیسے میڈم آپ بریک میں کہہ رہی تھی کہ مجھ سے ڈراموں کی بات کوئی نہ کرے, وہ روایتی باتیں ہوتی ہیں, روایتی باتیں نہ کریں. میں کہتی ہوں روایتی بہت ہو گئی, جو اتنا کیا کیوں کس چیز کا شوق ہے, کتنے روزے. میں کہتی ہوں ایسی بات کرو جو ہمارے دیکھنے والے اگر ٹی وی 1 کا چینل دیکھ رہے ہیں تو وہ اس سے کچھ حاصل کریں. کوئی ایک بھی اپنی زندگی اگر سدھار جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ ہمارے ٹی وی 1 اور ہم سب کا صدقہ جاریہ ہے. یہ سارے لوگ جو روزے میں کھڑے کام کر رہے ہیں, آپ لوگ, اور جہاں تک ہماری نشر جا رہی ہیں سب, تو کوشش کیا کریں کوئی ایک ایسا پیغام ضرور ایک پروگرام میں پہنچا کریں. اگر کوئی ایڈوائس کرنی ہو آپ کو, اگر ٹریول میں جانا, ٹائم ٹریول ہو اور کوئی پیچھے جوانی میں جا کے خود کو ایک ایڈوائس کرنی ہو لڑکیوں کو یا اپنے آپ کو, تو ایسی کیا ایڈوائس کریں گے؟ ینگ لڑکیوں کو, جب میں ینگ تھی, ہر ایک پہ بھروسہ نہیں کریں, اور ہر ایک کو یہ نہ سمجھیں کہ یہی میرا سب سے بڑا ہمدرد. نہیں, آپ ایز اے لیڈی اگر اپنی انگلی کسی کو نہیں ٹچ کرنے دیں گی تو کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. تو آپ اپنے کو خود سنبھالیں, اپنے کردار کو مضبوط کریں, کسی چیز کے جھانسے میں نہ آئیں, اپنے گھر کی اس تربیت کو لے کے چلیں جو آپ کے ماں باپ آپ کو سمجھا رہے ہیں, تو آپ زندگی میں بڑی محفوظ رہو گے. اور اگر آپ نے گھر میں سے نکل کے جھوٹ بولا اور اپنے گھر کے بھروسے کو توڑا تو کبھی بھی زندگی آپ کو سیٹل نہیں کرے گی. بہت ہی خوبصورت. میڈم کچھ اس حوالے سے بھی بتائیں, اپنی فٹنس کا راز بھی بتائیں, اور یہ بھی میسج ہے بڑا ضروری دیکھنے والوں کے لیے. آج کل ڈائٹنگ پلانز ہوتے ہیں, جم ہوتا ہے, تو کیا آپ کا روٹین کیا ہے؟ ایکسرسائز کرتی ہیں, واک کرتی ہیں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, آج کل تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. میں کام بہت کرتی ہوں, میں اپنے کو, یعنی آپ سمجھیں
हम 80s से काम कर रहे हैं और आज तक मैं काम कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से कहीं ब्रेक होता है। मेरी जिंदगी में ये है कि मैं कहती हूँ कि कायदे आजम शायद मुझे कह गए काम 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 करना चाहिए। जो देखिए वर्किंग लेडी जो होती है ना, उसके पास इतना काम होता है, उसके पास ना फजूल बातों के लिए वक्त होता है, ना किसी की बुराई होती है, ना वो दिरानी बन सकती है, ना जेठानी बन सकती है। कोई पंचायत नहीं होती उसकी। वो काम कर रही होती है। उसका बेचारी का इतने थकन से बुरा हाल होता है कि घर में आके सोना ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। वो वाकई उसके लिए सोना होता है, टाइम ही नहीं होता। आप समझ सकते हैं। आप एक्सपीरियंस कर रही होंगी। जो खवातीन, मैं माफी से बोलूंगी, जो खवातीन घर बैठी रहती है ना, जो सिर्फ ये कहती है मुझे वो सूट चाहिए, दिमाग मुझे वो चाहिए, या फिर ये कि उनके पास टाइम होता है, ये उसने क्या पहना, उसने क्या पहना, वो मैंने तो ईद पे ये बनाना, उसने घर क्या पका, उसकी फैमिली में क्या हुआ, उसकी बहू ने ये पहना। खवातीन हैं वो भी अपने आप को बिजी कर सकती हैं अच्छी एक्टिविटीज में। वो जब बैठेंगी इस तरह से फजूल थॉट्स आएंगे और नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो नुकसान वो अपना ही करती हैं। देखें, अगर घरेलू खवातीन जो है ना अपने घर की तरफ तवज्जो दें, अपने रिश्तेदारों में रमजान शरीफ में निकलें, देखें कि आपके रिश्तेदारों में कौन से घर में अच्छी अफ्तारी नहीं बनी है, कौन से घर में खाना अच्छा नहीं है, वर्क करें। बहुत साल में आप कहीं भी नहीं जाते अपने रिश्तेदारों के घर, इस रमजान में जाएं, रिश्तेदारों को चेक करें। अगर आप समझते हैं आपका कोई रिश्ता, आपका कोई रूठा हुआ रिश्तेदार, भाई बहन खाला अगर नाराज है, उसको जाके मनाएं, उसके घर अच्छा सा गिफ्ट ले जाएं। ये ना करें कि चावल आटा ले जाएं, नहीं, उनको ऐसी चीजें ले जाके दें जैसे शरबत है, जैसे फल है, और ऐसी चीजें जो आप समझते हैं कि ये मेरा रिश्तेदार बहुत गरीब है, उसके घर अगर और वो चीजें ढूंढ के डैमेज ना हो, बेटा वो चीजें ढूंढ के दे जो शायद वो सारा साल ना लेता हो। उसको वो केचप ले जाके दें, मायनीज लेके जाके दें, उनके लिए बिस्किट ले जाएं बहुत सारे, ऐसा गिफ्ट दें कि उनके घर में खुशी हो। और अगर आप समझते हैं कि बच्चे, अगर लग रहा है आपको कि हालात ऐसे हैं कि ईद बहुत मुश्किल होगी, तो बच्चों के हाथ में एक भारी रकम दे के कहेंगे भाई बहुत दिनों बाद आई हूँ या आया हूँ, इसको ये दे दो, तो उससे उनके ईद के कपड़े आ जाएंगे। ये फजूल बैठने से, ड्रामे देखने से, या टीवी पे कौन कौन सा एक तोहफा भी हो जाएगा और इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं होगा, इज्जत नफ्स नहीं मजरू होगा। क्योंकि मेरी सोच ये बेटा कि देखो, जो लोग मांगते हैं ना उनको तो बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे हमारे ड्राइवर हैं, हमारी आया है, हमारे और सारे लोग हैं, रिश्तेदार भी जिनको आदत हो जाती है। लेकिन ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं जो हमसे मांगते नहीं, वो सफेद पोश व्हाइट कॉलर होते हैं। अपने रिश्तों में ढूंढे, अपने पड़ोस में ढूंढे, अपने रोजे को खूबसूरत बनाएं। रोजा रखें तो उस रोजे को इतना खूबसूरत बनाएं कि अल्लाह को आप पे प्यार आए। बड़ी बहुत प्यारी बहुत प्यारी बातें आपने की है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रमजान अल कबीर इफ्तार ट्रांसमिशन। इफ्तार में बहुत थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया है और यहाँ पर तैयारियां जो है ना वो जोरों शोर से चल रही है और बच्चे जो हैं वो इस वक्त एक्साइटेड है, रोजा लगना शुरू हो गया है। बात ये है, अच्छा वैसे आज का रोजा पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है एनर्जी डाउन हो रही है। हालांकि अभी तो 10 रोजे हैं, अभी तो 20 रोजे और पड़े हैं, अभी तो वो जल्दी गुजर जाती हैं। जल्दी गुजर, अभी तो पहला अशरे का इख्तिताम हुआ है, लेकिन अभी तो आंसा हमारे साथ है और हमें हमेशा वो कोई ना कोई एक ऐसी कहानी लेकर आते हैं जो कि आज तो मुझे लगता है बच्चों ने इम्तिहान में डाला हुआ। ये बच्चे से जरा बात तो करें, क्या बातें कर रहे हैं वो आपसे जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है इनका? आपका नाम क्या है? सुल्तान। सो बड़ा प्यारा नाम है इनका। नाम है, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। आपको पता है? जी मुझे पता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है जी। पापा पे गया है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके अच्छा जी, आज क्या है कहानी जी? जी आज मैं बच्चों को बताऊंगी कि माहौल को साफ सुथरा रखना हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि हमने इसी माहौल में रहना है ना, तो उसके हवाले से मैं आज बात करूंगी। तो मेरी जान पर सीधे होकर बैठे सारे, नहीं कोई इनको एंजॉय करने दें, यही तो मौज वाली। सब बच्चे स्टोरी सुनोगे? इजी होकर हमारी स्टोरी सुनोगे? पक्का? चलें जी, स्टोरी आज शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है ये क्लासरूम की स्टोरी है। बच्चों ने टीचर आशा से कहा कि हम लोगों ने सैर करने के लिए बाहर जाना है। टीचर आशा ने कहा कि बाहर जाके क्या करोगे? उन्होंने कहा हमने बाग में फूल देखने हैं। वहां पे तितली होती है, वहां पर इतने सारे दरख्त होते हैं, हमने वहां पर जाना है और सबने मिलकर खेलना है। टीचर आशा ने कहा ठीक है, आप सब बच्चों को मैं बाग में लेकर जाऊंगी, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप वहां पर
गंदगी नहीं मचाओगे। कुछ भी खाते हैं ना हम, रैपर जिसका भी चीज का होता है, वो हम नीचे नहीं फेंकते, बल्कि कहाँ फेंकते? डस्टबिन में। डस्टबिन में। वेरी गुड, बड़ा अच्छा बच्चा है जी। जब भी हम कुछ भी खाते हैं, उसका जो रैपर होता है उसको हमने कहाँ फेंकना होता है? डस्टबिन में फेंकना होता है। उससे क्या होता है कि सारा माहौल साफ सुथरा रहता है। और उसके बाद जब भी हमें कहीं भी फूल लगे हुए नजर आएंगे तो हमें उसको तोड़ना नहीं चाहिए। और जब हम मिलके सारे बाहर जाएंगे तो हमने वहां पर कुछ भी गंदगी नहीं फैलानी, बल्कि हमने वहां पर साफ सुथरा रहना है। डस्टबिन में फेंकना है। वेरी गुड, डस्टबिन में चीजें फेंकनी है, जो भी हम लोगों ने कचरा करना है, ठीक है। उसके बाद जब हम पानी पीते हैं ना, तो पानी पीने के लिए होता है, और बहुत सारा माहौल जो है वो पानी पर ही हमारा सारा जो है वो माहौल कायम है, क्योंकि दरख्तों को भी पानी चाहिए, इंसानों को भी पानी चाहिए, जानवरों को भी पानी चाहिए सॉरी। तो इसलिए हमें पानी को सेव करना है। जब हम मुंह हाथ धो रहे होते हैं तो पानी को वेस्ट नहीं करना। जब हम लोग आज के बच्चे कितने हाइपर एक्टिव है, मजा आ रहा है आज की स्टोरी सुनने में भी। तो जब भी कहीं भी बाहर जाते हैं ना, तब भी हमें वहां पर अगर पानी हमें नजर आ जाए तो हमें वो भी वेस्ट नहीं करना। फूल भी नहीं तोड़ने, कचरा भी नहीं फेंकना, डस्टबिन में फेंकना है। और अगर हम कभी बाहर जाएं तो हमें कहीं और भी किसी और का भी कचरा गिरा हुआ नजर आ जाए ना, किसी बाग में, किसी सैरगाह में, वो भी हमें उठा के फेंक देना चाहिए। वेरी गुड, फेंकना चाहिए। हाँ, फेंक देना चाहिए। तो और मुझे बताओ, आप लोग अपने क्लास टीचर को जो साफ लेके रखते हो? गई है ना, टीचर की भी सारी चीजें उठा के डस्टबिन में फेंक देती है। जब हमें टीचर क्लासरूम में भी जब होते हैं, घर में भी होते हैं, तो हमें घर को भी साफ रखना चाहिए। साफ करना चाहिए। हाँ, घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। और जो आपके टॉयज होते हैं, जब खेल लो तो अपने टॉयज को भी वापस उनकी मेरे आपके टॉयज जो हैं सारे उनको जी हाँ, उनको क्या करना चाहिए? अपनी जगह पर रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आज के बच्चे जो है ना, वो बड़े एक्साइटेड है क्लास के अंदर, कहते हैं क्लास के अंदर रखना है। वेरी गुड, Very nice, आज जी। हमने क्या सीखा है कि हमने अपनी चीजों की हिफाजत करनी है और माहौल को साफ सुथरा सुथरा रखना है। रखना साफ रखना है, वेरी गुड। साफ रखना है जी। ये इतना प्यारा, इतनी खूबसूरत छोटे आंखें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे आजकल बड़े टेक्नोलॉजी के साथ उनका बच्चे तो बड़ा समझदार हैं, बड़े समझ जाएं तो जब बड़ी बात है। हमारे तो बड़े रास्ते में गाड़ी में चलते हुए बोतलें फेंक देते जी, हैं बिल्कुल। और रोड पर। चिप्स खा लिया, वहां फेंक दिया। मैं एक दफा लंदन की एक स्ट्रीट पे जा रही थी तो मैंने देखा मेरे आगे एक बुजुर्ग खातून, बहुत ही ज्यादा 100 साल से भी ऊपर उम्र, उनके हाथ में एक थैला था। वो कहीं देखती थी कोई पेपर है तो वो उठा लिया, वो अपने बैग में रख लिया। कहीं इत्तेफाक से उनके साथ एक जानवर डॉगी जा रहा था, उसने भी कोई चीख की तो उसने फौरन उसको उठा के उसको थैली में डाला। तो मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी कि ये क्या करेगी, क्यों इतना जमा कर रही है। तो देखा आहिस्ता आहिस्ता जब उसके पीछे गई तो उसने आगे जाके एक बड़ा डस्टबिन था, उसमें सारी चीजें अपने पर्स से पेपर निकाले। मैंने सोचा जो लोग अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो उस जगह एक कचरा नहीं फैलें, तो वो मुल्क क्यों नहीं तरक्की करेंगे? क्या हम लोग नहीं कर सकते ये? हम लोग तो उल्टा फर्ज समझना, हम कहते हैं हमारी गाड़ी साफ रहे, हमारा घर साफ हो, जितना गंद है वो बाहर सड़कों पे रहे। फिर हमने कहना है हुकूमत कर क्या रही है? फिर हमें ये होता है कि कैमरास लगे हुए हैं या हम पर कोई फाइन हो जाएगा, ऐसी सूरत में हम करते हैं। लेकिन वो जो ऊपर अल्लाह जो कैमरा है, देख रहा है उससे वो नहीं हमें डरते। खौफ नहीं होता। वो जो एक खतरनाक कैमरा लगा हुआ है सरों पे। नहीं, फ्लैटों में जो लोग रहते हैं, आप देखें अपने घर के बाहर इतना कचरा रख देते हैं। अंदर देखें तो लाखों रुपए की तैयारी है, बाहर उसी दरवाजे पे आपने इतना कचरा रख दिया है और ये नहीं सोचते कि दूसरे को कितनी तकलीफ हो। और दूसरा ये कि एक वो जो सफाई करने के लिए आते हैं या जो कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, उनको कहते हैं जी ये कूड़े वाले आ गए कूड़े। असल में तो वो सफाई वाले हैं, कूड़े फैलाने वाले तो हम हैं, हम हैं कूड़े वाले, वो तो सफाई वाले हैं असल में। तो हम लोग उनसे ऐसी नफरत करते हैं कि हाय कूड़े वाले हैं, ये इनसे स्मेल है, इनको हमने अपने बर्तनों में खाना नहीं देना, पानी मांग लिया तो पानी नहीं देना। एब्सोल्युटली। ये रमजान में चूंकि हमारे जो हम किताब वाले, हम अहले किताब लोग हैं, वो हमारे जो सफाई करते हैं, आप यकीन करें, चूंकि जिक्र निकला तो मैं बताऊं कि मैं खास तौर पे, मैं चूंकि एक इदारे के साथ पिछले 6-7 साल से वाबस्ता थी, हम सहरी का वहाँ पे इंतजाम करते हैं। तो सहरी के लिए जो सहरी पे जो खाना बच जाता है मैं लाती थी
اور ان کو اسپیشلی اس لیے دیتی تھی کہ ہوٹلوں میں اس وقت کھانا نہیں ملتا. تو پچھلے 6-7 سال سے وہ اس امید پہ ہو گئے کہ زیبا باجی کے پاس کھانا ہوگا, وہ لائی ہوں گی, تو ان سے جا کے گرم کر کے. وہ مجھے کہتے ہیں آپ کا تو روزہ ہے. میں نے کہا مجھے تو بہت ثواب ملے گا, تو آپ کے دین میں نہیں ہے اور آپ نہیں رکھ رہے ہیں, تو ہمیں تو یہ حکم ہے ہمارے رسول کی طرف سے کہ جو بھی مذہب کا بندہ ہو اس کی عزت کرو. خوبصورت بات اور خوبصورت میسج ہے یہ ہم سب کے لیے. بلکہ میں کہوں گی رمضان میں اگر آپ کے پاس اہل کتاب کام کرتے ہیں تو آپ کھانا رات کو جو بنا ہے وہ رکھیں اور صبح ان کو پلاسٹک کے ڈبے میں دیں تاکہ وہ بھوکے نہیں رہے. وہ بھوکے نہیں رہے, وہ کھانا کھا سکے. اسی خوبصورت گفتگو کے ساتھ میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے اور بہت اچھی باتیں ہم نے کی ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور جب واپس آئیں گے تو پھر مل کر روزہ افطار کریں گے, اذان بھی ساتھ مل کر سنیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. افطار ہو چکا ہے, روزہ پہلے عشرے کو ہم نے الوداع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, یہ تو پورا رمضان ہی ہم نے سمیٹنی ہے اور اسی طرح سے سلسلہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آپ کا اور ہمارا افطار ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اور کل جب ہم آپ کے ساتھ ہوں گے تو پھر ہم مل کر اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ مغفرت کی دعائیں کریں گے, کیونکہ دوسرے عشرہ جو شروع ہوگا وہ مغفرت کے لیے ہوگا. ویسے تو کوئی وہ اس میں وہ نہیں ہے کہ شاید اس کے بعد دوسرے عشرے سے کیا اللہ کی رحمت برسنا کیا بند ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. رحمت تو یہ پورا رمضان بلکہ پورا سال ہی برستی رہے گی. لیکن مجھے یاد ہے میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں کوئی غیر مسلم تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تو بڑی موج ہے کہ صرف ایک ہی مہینہ ملتا ہے جس میں انہوں نے جھوٹ نہیں بولنا, جس میں انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, جس میں انہوں نے ناپ تول میں جو ہے وہ کوئی غلط بات نہیں کرنی ہے. اور یہ ہم تو پورا سال یہ ساری چیزیں کرتے ہیں, تو مسلمان تو بڑے خوش قسمت ہے کہ انہوں نے ایک سال ہی یہ کام نہیں کرنا. تو وہ چیز مجھے اتنا ہٹ کی کہ ہم واقعی صرف ایک رمضان کا انتظار کیوں کرتے ہیں یہ ساری باتوں کے لیے. یہ تو اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے, ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اپرچونٹی ہے اور ہمیں اس کو اویل کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا اور اجر بڑھ جاتا ہے. آپ نارملی نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو نفل کا ثواب فرض جتنا مل رہا ہے تو اجر بڑھ گیا نا. تو اللہ پاک تو آپ کو صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے بخش دیا جائے, ہے کوئی جس کو عطا کر دیا جائے. تو یہ تو ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنی بخشش کروا لیں. اب چونکہ مغفرت کا بخشش کا دوسرا عشرہ اس میں ہم شامل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ, تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم اپنی بخشش اس میں کروا سکیں. اور پلیز یہ جو رمضان میں اگر آپ کوئی اچھی ہیبٹ اپنا لیتے ہیں, سچ بولنے کی یا پھر کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے کی یا چغلی کی بات, روزانہ ہم کسی اچھی بات پر بات کر رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی ایک آدھی ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو گاڈ سیک اس کو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کریں. ایسا نہیں ہے شیطان نے کیا آزاد ہونا ہے, ایسا لگے گا کہ آپ لوگ آزاد ہو گئے. بالکل فضا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو پھر ٹریول کرتی ہے نسل در نسل, اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی انشاءاللہ بن جائے گی, کیونکہ اچھی اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے. تو آپ کی اولاد میں یہ چیزیں ٹریول کرتی ہیں. اور ناظرین, اینڈ پر خاص طور پر ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, میرے دل کی بات ہے کہ اللہ پاک سے ہمیں توفیق مانگنی چاہیے. ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ نے مال و زر بھی دیا ہوتا ہے, وسائل بھی ہوتے ہیں, مگر ان کو توفیق نہیں ہوتی, مطلب بانٹنے کی توفیق نہیں ہوتی, ان سے خیر نہیں ملتی, یہ توفیق نہیں ہوتی, ان سے صرف نقصان اور شاید ظلم ملتا ہے. لہٰذا اللہ پاک سے توفیق مانگیں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکیں اور آپ سے خیر ہی ملے سب کو, اور آپ برکت کا ہی ذریعہ بنیں, نہ کہ کسی کے لیے نقصان کا. اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ٹرانسمیشن جو ہے اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. آپ سے کل بھی ملاقات ہوگی.